من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص بھی دنیا کے اجر کا ارادہ رکھتا ہے بس اللہ کے پاس ہے دنیا کا اجر بھی اور آخرت کا اجر بھی۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی جس کو تحدید کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات اللہ کی ہے اور ساری کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اگر انسان اور جنات جو مکلف ہیں وہ نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں لے جائے اور دوسری قوم کو لے آئے جن سے اللہ محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت کریں۔ دوسری آیت میں اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب اس رکوع کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیتوں کو درست کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی دنیا کے اجر کا ارادہ رکھتا ہے۔ ثواب کہتے ہیں بدلے کو، جس کو دوسرے الفاظ میں اجر بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا بدلہ، دنیا کا اجر، یعنی جو بھی کام کر رہا ہے دنیا میں اس کا نفع چاہتا ہے، آخرت اس کے وہم خیال میں نہیں ہے، تو اس کو چاہیے اپنی نیت درست کر لے، کیونکہ فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا بدلہ بھی اللہ کے پاس ہے اور آخرت کا بدلہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کے ساتھ انتہائی محبت اور انتہائی خیر خواہی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورى میں اس کو بیان فرمایا، من کان یرید حرث الدنیا حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ فرمایا کہ جو آخرت کے اجر کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں اگر چاہیں تو، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خیرخواہی کے طور پر یہاں یہ بات فرمائی کہ آدمی کو آخرت کی نیت کرنی چاہیے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب اس میں جس بات کی طرف متوجہ کیا گیا وہ نیت ہے۔ نیت نوا سے ہے، اور نوا گٹھلی کو کہتے ہیں۔ جس چیز کا بیج بھی ڈالا جائے گا وہی چیز اگے گی۔ تو اگر دنیا کا بیج ڈالا جائے گا کام میں، نیت میں، دنیا کا بیج ڈالا گیا تو دنیا کی کھیتی اگے گی، وہ بھی اللہ چاہے تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آخرت کی نیت کر لی ہے تو پھر اسی دنیا کے کام میں اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت کا اجر بھی بہت بڑا ہوگا۔ اب یہ جو نیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں کسی خاص شعبے کے ساتھ وابستہ بات نہیں ہے، عمومی زندگی کی بات ہے، اس لیے ظاہری اعتبار سے وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، وہ عبادت سے تعلق رکھتا ہو یا کاروبار سے تعلق رکھتا ہو، جہاں دنیا مقصود ہوگی وہاں دنیا ملے گی، وہ بھی اگر اللہ چاہے گا تو۔ اور اگر اسی سے آخرت کی نیت کر لی تو دنیا یقیناً ملے گی، آخرت بھی یقیناً ملے گی۔ کتنا بڑا نفع ہے آخرت کی نیت کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن نیک لوگوں کا حساب ہوگا وہ نیت کے اعتبار سے یوں ہوگا کہ سب سے پہلے 3 آدمی لائے جائیں گے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ لائیں گے، پوچھیں گے بھئی تو نے کیا کیا دنیا میں؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے قرآن کی نعمت دی، تو نے مجھے علم دیا، تو میں نے قرآن سیکھا، علم سیکھا، پھر اس کو لوگوں کو سکھایا۔ تو گویا کہ وہ دعویٰ کرے گا جو تو نے صلاحیت دی میں نے دین پر خرچ کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیرا مقصود یہ تھا کہ لوگ میرا احترام کریں، یعنی دنیا مقصد تھا، تو وہ ہو چکا، وہ دنیا میں لوگوں نے احترام کر لیا، اب تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔
اور دوسرا آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے بڑا مال دیا تھا اور میں نے وہ مال تیری مخلوق پر لٹایا تھا، خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے نہیں خرچ کیا تھا کہ میرا قرب حاصل کرے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اور لوگوں نے دنیا میں کہہ دیا تھا کہ تو سخی ہے، تو گویا تو نے جو بیج بویا تھا اس کا نفع تو نے اٹھا لیا، اس کو بھی پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسرا آدمی لایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جان دی، صحت دی تھی، تو نے مجھے شجاعت دی تھی، بہادری دی تھی، میں نے یہ صلاحیتیں تیرے راستے پر خرچ کی، مال بھی لگا دیا، یہاں تک کہ جان بھی لگا دی اور شہادت کا مرتبہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس لیے نہیں صرف کرتا تھا کہ تم میری رضا حاصل کرے، تو نے تو اس لیے یہ سارے کام کیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، ماشاءاللہ جان بھی لگا دی، شہید ہو گیا، اور لوگوں نے کہہ دیا تھا دنیا میں اب تیرا کوئی حصہ نہیں، اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اتنا بڑے بڑے کام ہیں نیکی کے کہ نیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر اللہ چاہے تو دنیا میں دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا بھی ضائع کر بیٹھتا ہے، خرچ کر بیٹھتا ہے، صلاحیت لگا بیٹھتا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں بھی اس کو مقصد نہیں حاصل ہوتا۔ مثلا نیکی کی، علم حاصل کیا یا نمازیں پڑھیں، صدقات کیے، لوگوں نے پھر بھی کچھ نہ کہا، احترام بھی نہ کیا، کچھ بھی نہ کیا، نہ دنیا میں ملا نہ آخرت میں ملا۔ اس لیے اور اگر دنیا کے کاموں میں آخرت کی نیت کر لی جائے، ایک ڈاکٹر بن رہا ہے وہ اس نیت سے بنے کہ میں ڈاکٹر اس لیے بن رہا ہوں کہ محتاج لوگوں کی، ضرورت مندوں کی میں خیر خواہی کروں گا، جتنا میرے سے ہو سکے گا ان کا علاج کروں گا۔ تو اب یہ خدمت کی نیت سے اگر یہ کام کر رہا ہے تو ڈاکٹری بھی کرے گا، اس کو دنیا بھی ملے گی جو فیس لے گا، اور اس کو آخرت بھی ملے گی۔ تاجر ہے وہ اس لیے تجارت کرتا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے ملتان جائے گا، اس کا وقت بھی ضائع ہوگا، میں اس کو وہی چیز یہاں مہیا کروں گا، میں خدمت کی نیت سے بیٹھتا ہوں، تو اب اس میں اس کو نفع بھی حاصل ہو جائے گا، دنیا آخرت دونوں بن جائیں گی۔ اسی طرح کھیتی کاشت کرنے والا اگر یہ نیت کرے کہ سارا میں نے تو نہیں کھانا، میں اس لیے کاشتکاری کر رہا ہوں کہ مجھے بھی نفع ہو، اور اس کاشتکاری سے جتنے لوگ خریداری کریں گے ان سب کو نفع ہوگا، تو ان تک یہ غلہ پہنچے گا، یہ فلاں چیز پہنچے گی، اس نیت سے اگر وہ کاشت کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی نفع ہو جائے گا، اور جتنے لوگوں تک اس کا یہ کھیتی کاشتکاری پہنچی ہے سب پر اس کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب مل گیا۔ تو کتنا بڑا اجر ہے اگر دنیا کے ساتھ آخرت کی نیت کی۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ دنیا کا ارادہ رکھنے والا یہ سوچ لے کہ دنیا کا اجر بھی اللہ کے پاس ہے، آخرت کا بھی اللہ کے پاس ہے، دنیا بھی اس نے دینی ہے، آخرت بھی۔ اگر آخرت کی نیت کر لے گا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام دیکھنے والا بھی ہے اور ہر بات سننے والا بھی ہے، ہر بات سننے والا ہے، ہر کام دیکھنے والا ہے۔ بصیرہ کا مفعول ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو دیکھ رہا ہے، اندر کیا جذبات ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہے، اور دل کی آواز کو سن رہا ہے۔ اس لیے ہم جو بھی اندر نیت کریں گے کسی کو بھی نہ بتائیں، اللہ کے علم میں ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ من کان یرید، جو بھی ارادہ کرے، ثواب الدنیا، دنیا کے بدلہ کا، فعند اللہ، بس اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، والآخرت، اور آخرت کا بدلہ، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ سمیعاً، سننے والا ہے، بصیرہ، دیکھنے والا ہے۔